نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. جناب صدر مجلس، معزز علماء کرام، میرے عزیز دوستو، یہ تقریب دارالعلوم دیوبند کے عنوان سے ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کے زیر اہتمام جو اشاعت ہو رہی ہے اس کی رونمائی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا نام ظاہر ہم سب نے سنا ہوا ہے، اس کا ہم تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر بہت سے لوگ دیوبند کا عنوان استعمال بھی کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو ایک فرقے کے طور پر متعارف کرایا گیا، اور اسی بنیاد پر فرقہ وارانہ جھگڑوں میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو ناواقف حلقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ جیسے اور بہت سے فرقے ہیں تو یہ بھی اسی طرح کا کوئی فرقہ ہے جس کے کچھ مخصوص نظریات ہیں۔ اس کتاب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کسی فرقے کا نام نہیں بلکہ دین کے فہم کا ایک منہاج ہے، ایک طریقہ ہے، اور یہ وہی طریقہ ہے جو ہمیشہ سے اسلاف میں چلا آ رہا ہے۔ اسلاف کا طریقہ فہم یہ رہا ہے کہ انہوں نے روایت اور درایت کو آپس میں مربوط کیا، ماضی کا تعلق حال سے جوڑا، اور زندگی کے تمام شعبوں کو ایک بنیادی فکر سے مربوط کیا۔ یہی تاریخی تسلسل کہلاتا ہے۔ تو تاریخی تسلسل کی نمائندگی اس عنوان سے عصر حاضر میں ہوئی، اور خاص طور پر جب اس خطے پر زوال آیا اور اس کی آزادی چھن گئی اور باہر کی ایک طاقت پورے جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ اور انسانیت سوز سلوک کے ساتھ مسلط ہو گئی، اور یہاں کے لوگوں کا زندگی کے ہر شعبے میں استحصال ایک نظام کی صورت میں مسلط ہو گیا، اور یہ دائرہ محض معاشی، سیاسی یا معاشرتی دائرے تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کے بعد براہ راست جو دین کی فکر ہے، دین کی جو بنیاد ہے، اس کو بھی ڈھانے کی کوشش کی گئی۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ فکر اور نظریہ ہی وہ بنیاد ہوتا ہے جس پر زندگی کے تمام شعبوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر کسی سوسائٹی کو فکر سے اور اس کے حقیقی نظریے سے محروم کر دیا جائے تو پھر وہاں پر آپ کسی صالح معاشی نظام کی یا کسی مستحکم سیاسی نظام کی یا کسی با اخلاق معاشرتی نظام کی توقع نہیں کر سکتے۔ اور چنانچہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا ایک خطہ یورپ کے اندر اندلس کی صورت میں، اسپین کی صورت میں رہا، جہاں پر مسلمانوں نے ایک طویل عرصہ حکومت کی،
جس طرح اموی دور کا ایک بڑا شاندار ماضی ہے، اسی کی دوسری شاخ وہ اندلس پہنچتی ہے اور اسپین میں ایک بہت ہی عالی شان نظام کھڑا ہوتا ہے، تمدن کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، علم و فضل کے لحاظ سے۔ لیکن جب زوال آیا اور وہ زوال اس حد تک آگے چلا گیا کہ آج وہاں پر آثار تو موجود ہیں جو اس دور کی سطوت کو، شوکت کو بیان کرتے ہیں، لیکن وہاں پر مسلمان نہ ہونے کے برابر۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان نام کا کوئی فرد ہوتا ہی نہیں تھا۔ تو اب یہ دو نمونے ہیں، اگر ان کا موازنہ کریں کہ ایک اندلس کے اندر مسلمانوں پہ زوال آیا اور اس کا آج کیا حال ہے، اور ایک اس خطے میں جو بر عظیم ہند کہلاتا ہے، اس میں بھی زوال آیا اور اس میں بھی ہمارا نظام ہمارے ہاتھوں سے نکلا۔ لیکن فکر و نظریے کے اعتبار سے اگر موازنہ کریں تو آپ کو بڑا بنیادی فرق نظر آئے گا کہ یہاں پر دین کے حوالے سے جو بنیادیں قائم ہوئیں، دین کے عنوان سے یہاں پر آزادی کی جدوجہد ہوئی، دین کے فکر اور فلسفے پر جہاں پر بڑی بڑی شخصیات نے اپنا کام کیا، بہت سی تحریکیں اٹھیں، بہت سے ادارے وجود میں آئے، اور انہی اداروں کا تسلسل ہمارا یہ ادارہ بھی ہے کہ جہاں پر وہ فکر ایک خالص شکل میں محفوظ ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اس خطے کے علماء نے، اور خاص طور پر جو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر سے جڑے ہوئے، ان سے اپنا ایک تاریخی ربط رکھتے ہیں، انہوں نے اس چیز کو فوراً ہی بھانپا کہ ہمارے معاشرتی، معاشی، سیاسی زوال کے بعد جو اگلا حملہ ہونے لگا ہے وہ ہماری فکر پر ہونے لگا ہے۔ اس فکر کو معاشرے سے دور کرنے کی، اجنبی کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اس فکر کے اندر دجل کی کوشش ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے مشنری اداروں کے ذریعے براہ راست اسلامی عقائد پر حملوں کا ایک طریقہ کار اختیار کیا، مختلف مباحثات، مناظرات کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر مختلف گروہ پیدا کیے گئے، فرقوں کی شکل دی گئی۔ تو اس پس منظر میں جو ولی اللہ علماء تھے، انہوں نے سارے منظر کو سمجھا اور اس کے مطابق انہوں نے حکمت عملی ترتیب کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے فکر اور نظریے کو آج کے حالات کے اعتبار سے نئی نسل تک منتقل کرنا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں بظاہر مسلمان ناکام ہوئے، یہاں کی قومیں ناکام ہو گئیں، اور یہاں پر تاج برطانیہ کا براہ راست نظام قائم ہو گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ برطانوی حکومت کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اس خطے پر حکومت کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا منفی ہتھ کنڈے استعمال کرنے، ہم براہ راست اس پر حکومت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم یہاں پر اس سوسائٹی کو تقسیم نہیں کریں گے، جھگڑے تنازع نہیں پیدا کریں گے، فرقے نہیں پیدا کریں گے، اور جو براہ راست ان کو چیلنج جس جماعت سے درپیش ہے
اس کی کردار کشی نہیں کریں گے، اس کو سوسائٹی میں لوگوں کی نظروں میں بے وقت بنانے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس دور کے اندر جب انگریز نے اپنا پورا پلان دے دیا تھا 1857 سے کہیں پیشتر، اپنے نظام تعلیم کی صورت میں، جس کو ہم لارڈ میکالے کے نظام تعلیم سے تذکرہ بھی کرتے ہیں، کہ ہمیں یہاں کی فکر پر حملہ کرنا، ہم نے یہاں پر فکری طور پر وہ افراد تیار کرنے ہیں جو مغرب کے، یورپ کے، برطانیہ کے مفادات کے لیے سوچنے والے، ان کا ہم نے پورا کا پورا سوچنے کا عمل، فکری عمل تبدیل کرنا، اور اس مقصد کے لیے یہاں پر مشنری اسکول کھلنے کا عمل شروع ہوا، مختلف یونیورسٹیوں کے پلان بنے، پورا کا پورا ایک منصوبہ زیر عمل آیا۔ تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے، باوجود اس کے کہ 1857 کی اس جنگ نے بڑا شدید نقصان پہنچایا مسلمانوں کو، اور مسلم قیادت اس کی وجہ سے بکھری، شہید ہوئی، لیکن جو بھی افراد اس وقت موجود تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں، کہ انہوں نے پہلے جنگ شاملی میں قیادت کی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس میدان میں بھی رہنمائی کی کہ اب ہمیں اپنی نوجوان نسل کی فکری تربیت پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو صحیح نظریہ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ در حقیقت جس کو آج ہم دارالعلوم کہتے ہیں، یہ اصل میں ایک فکر اور نظریے کا نام ہے، یہ کسی خاص عمارت کا نام نہیں۔ اس لیے جب اس کا آغاز ہوا تو کوئی عمارت نہیں تھی، ایک چھوٹی سی مسجد جس کو چھتہ کی مسجد کہتے ہیں، وہاں سے یہ دو افراد کے ذریعے شروع ہو رہا ہے، ایک استاذ، ایک شاگرد۔ یہ بنیاد ہے اس دارالعلوم، لیکن اس کی پیچھے فکر وہ اصل اہمیت رکھتی ہے کہ کس فکر کے تحت یہ ادارہ وجود میں آ رہا ہے، اور وہ فکر یہی ہے کہ ہم نے آج کے دور میں اس دین کو نئی نسل تک کیسے منتقل کرنا۔ آج کا چیلنج کیا ہے؟ آج ہمیں کون سی تعبیر اختیار کرنی ہوگی، کون سا اسلوب فکر اختیار کرنا ہوگا کہ جس کے ذریعے ہم آج کے چیلنج کو سمجھ سکیں اور اس کا جواب دے سکیں۔ یہ دارالعلوم یہاں کی کسی مقامی کاوش کے جواب میں وجود میں نہیں آیا کہ کسی نے کوئی اور ادارہ قائم کیا یا کوئی تعلیمی ادارہ بنایا تو رد عمل میں ان حضرات نے بھی کہا ہم بھی اپنا کوئی مدرسہ بناتے ہیں۔ ان کے سامنے تو پورا وہ نظام تھا استعمار کا، جس نے اس خطے کو غلام بنایا تھا کہ اس استعمار کے غلبے کو ہم فکری بنیادوں پر کیسے اس کو چیلنج کریں اور متبادل فکر کس انداز سے نوجوانوں میں منتقل کی۔ تو یہ ایک آزادی کا ادارہ علمی بنیادوں پر قائم کیا، جیسا کہ اس کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو خود جنگ شاملی میں بھی شریک تھے، خود انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں نے اپنے ان افکار پر جو آزادی کے حصول کے لیے، جو ہمارے جنگ شاملی میں غیر ملکی استعمار کے خلاف ہمارے نظریات تھے، ہماری کاوش تھی، جدوجہد تھی، قربانیاں تھیں، ہم نے اس پر اب علمی چادر ڈالی۔ ہمارے مقاصد وہی ہیں، ہمارا طریقہ کار بدل گیا۔ تو طریقہ کار تو حالات کے مطابق بنتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے، اصل مقاصد ہوتے ہیں۔ مقاصد ہمارے وہی ہیں، قومی حمیت ہے، اپنی وطن کی خود مختاری ہے،
اپنی ملت کی بالادستی ہے، دین کا غلبہ ہے، یہ ہمارے بنیادی مقاصد ہیں۔ اب ہم نے اس پر ایک نئی نسل تیار کرنی ہے، اس فکر کو آگے منتقل کرنا۔ تو یہ ایک استعماری نظام فکر کے مقابلے پر اس فکر نے یہ شکل اور یہ انداز اختیار کیا، اور پھر اس کو دبانے کے لیے، اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر اس خطے کے اندر علی گڑھ کے نام سے ادارہ وجود میں آیا۔ یعنی دیوبند علی گڑھ کے مقابلے میں نہیں بنا، جیسے کچھ لوگ تاثر دے دیتے ہیں کہ جدید تعلیم کا ادارہ بنا ہے تو اس کے مقابلے پر انہوں نے ایک قدیم تعلیم کا مدرسہ بنا دیا، تو بالکل خلاف حقیقت ہے، تاریخی واقعے کے خلاف ہے کہ ان کے سامنے اس طرح کی کوئی ادارے نہیں تھے، ان کے سامنے تو پورا عالمی نظام تھا جو اس خطے پر مسلط ہو گیا تھا۔ یہ رد عمل میں یہاں کے حالات کی بنیاد پہ نہیں بنا، نہ کسی رجعت پسندی کی بنیاد پہ بنا۔ اس کی فکر کے اندر بنیادی بات کہ اس دور کے حالات کے مطابق ہمیں دین کو کیسے سمجھنا ہے، جس کی بنیاد حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، اور انہوں نے باقاعدہ مدرسہ رحیمیہ کے ذریعے اس فکر کو پروان چڑھایا، اپنے لٹریچر کے ذریعے وہ پورا نظام فکر مرتب کیا۔ پھر اس نظام فکر پر اگلے دور کے اندر ایک باقاعدہ عملاً جماعت وجود میں آتی ہے جو ایک اپنا عملی کردار ادا کرتی ہے، اس خطے کے اندر باقاعدہ اپنی حکومت قائم کرتی ہے۔ تو ایک عملی جد و جہد جو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے نئے حالات کے تناظر میں شروع ہوئی، یہ اسی کا تسلسل ہے جس کو دارالعلوم کہا جاتا ہے، کہ اب یہاں کے جو لوگ ہیں، اس کے بانیان ہیں، اب وہ نئے دور کے تقاضوں کے مطابق نئی نسل کی علمی رہنمائی کے لیے جمع ہیں کہ اب ہم نے دین کو کس طرح سمجھنا ہے اور آج کا چیلنج کیا ہے۔ چنانچہ جن بنیادوں پر یہ دور متاثر ہوا کہ ہم مشاہدات اور مشاہدات کے پیچھے عوامل کا جائزہ لیں، ان کے پیچھے کیا کیا علتیں ان کا جائزہ لیں، پھر اس کے بعد ہم کسی صحیح نتیجے تک پہنچیں۔ یہی دنیا کی آج جس کو آج سائنس کہا جاتا ہے کہ یہ مشاہدات سے ہم نتائج اخذ کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہم قانون دریافت کرتے ہیں، اس مشاہدے کے پیچھے کون سا قانون ہے۔ اسی اسلوب پر اس فکر کی بنیاد رکھی گئی کہ ہم نے اس کو عقلی بنیادوں پر، استدلالی بنیادوں پر سمجھنا ہے، اور اسی اسلوب سے سمجھنا ہے جس کا آج کے دور میں چرچا ہے۔ کیونکہ جب کوئی چیز اپنی جگہ پر حقیقت ہوتی ہے تو اس کو سمجھنے کا آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، آپ صحیح نتیجے تک پہنچتے ہیں، کیونکہ خود ساختہ نظریہ ایسا نہیں ہوتا۔ جو خود ساختہ نظریے ہوتے ہیں وہ ایک خاص طریقے سے تو آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں، اگر کسی اور طریقے سے آپ اس پر بحث کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی۔ تو اس لیے دین کی فکر کو سمجھنے کے جتنی بھی ذرائع ہیں، ایک دور میں نقلی ذریعہ رائج رہا، عقلی ذرائع آئے، کشف اور اشراق کے ذرائع آئے، ان سب ذرائع کو ہر دور میں جیسے جیسے تقاضے پیدا ہوتے گئے استعمال کیا گیا، اور اس سے وہی نتیجہ جو بنیادی حقیقت موجود ہے اس تک پہنچا گیا۔ حقیقت کہتی ہے اس کو کہ جو اپنا ٹھوس وجود رکھتی، جس تک پہنچنے کے لیے آپ کوئی بھی دروازہ استعمال کریں آپ صحیح منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کے بنانے والوں نے ایک اعلیٰ درجے کی فکر پر یہ ادارہ قائم کیا۔ اب چونکہ کوئی بھی ادارہ جب وجود میں آتا ہے تو اس کے اور بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں،
اس کو اپنا ایک عوامی حلقہ بھی پیدا کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی جتنی ذہنی سطح ہے اس کے مطابق ان تک بات پہنچانی ہوتی ہے، تو وہ اس لحاظ سے اپنا شعبہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے بھی کام کرتا ہے۔ لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، اور ان بنیادی مقاصد کو سمجھنے کے لیے جو بنانے والے لوگ ہیں ان کی فکر کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان دونوں کے جو شیخ ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور پھر دوسری چیز دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ اس ادارے سے کس طرح کے افراد نکلے، اس سے بھی ہم اس فکر کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے کہ وہاں کے کس طرح کے، کسی بھی ادارے کو آج اسی بنیاد پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں سے کس طرح کے گریجویٹ نکل اور وہ سوسائٹی کے اندر اپنا کیا کردار ادا کر، اسی بنیاد پر سوسائٹی میں اس کا تعارف ہوتا ہے۔ تو اس ادارے نے جو شخصیات پیدا کی، ان شخصیات نے ہندوستان کی تاریخ میں جو کردار ادا کیا وہ ہمارے لیے سب سے اہم حیثیت رکھتا ہے کہ یہ در حقیقت دارالعلوم کی پیدا کردہ فکر کے افراد ہیں۔ جیسے بھی ذکر بھی ہو رہا تھا ان بزرگوں کا، اور ہمیشہ ہمارے یہاں ذکر بھی ہوتا ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے یہ ادارے کا آغاز ہوتا ہے بطور شاگرد کے، یہ اس ادارے کے اندر اپنا کردار رکھتے ہیں، پہلے شاگرد ہیں جہاں سے یہ ادارہ شروع ہوا۔ تو اس لیے ان کی شخصیت کا مطالعہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ابتدا سے لے کر اور اس کی انتہا تک اپنی تعلیم کے عرصے میں، پھر اس کے بعد اس کا وہ حصہ بنے، ابتدائی مدرس سے لے کر اور صدر مدرس اور شیخ الحدیث تک کے منصب پہ فائز ہوئے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ وہ در حقیقت بتاتا ہے کہ دارالعلوم نے کس طرح کا فرد تیار کیا، ایک ایسا فرد جو اپنے اندر جامعیت رکھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی ذات میں انجمن، کہ جس کے شاگردوں کے اندر آپ دیکھیں گے اتنی ورائٹی ہے، اتنا تنوع ہے اس ایک شخصیت سے جڑے ہوئے افراد، جس سے اس کی جامعیت کا، اس کے کمالات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ہر شعبہ علم کے لوگ اس کے اندر موجود ہیں، چاہے فکر و فلسفے کے اعتبار سے ہوں، سیاست کے اعتبار سے ہوں، تفسیر کے حوالے سے ہوں، حدیث کے حوالے سے ہوں، فقہ کے حوالے سے ہوں، تصوف کے حوالے سے ہوں، یہ جتنی بھی علوم دینیہ کہلاتے ہیں، ہر ایک کے اندر آپ کو بڑے بڑے نام ملیں گے، رجال کار ملیں گے، اور وہ سب کے سب اس شخصیت سے جڑے ہوئے، یعنی اس کی شخصیت کی اتنی جہتیں ہیں کہ ہر جہت پر ایک ایک ہمیں شخصیت نظر آتی ہے جو اس شعبے پر کام کر رہی ہے، اور ہمیں اس شخصیت کو اسی حوالے سے مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس نے تصوف کے میدان میں کام کیا، اس میں اس کا اختصاص ہے، تو اس میں اس کی رائے، اس کا تجربہ معتبر ہوگا، اور اگر اس نے اپنی دوسرا شعبہ اختیار ہی نہیں کیا تو اس میں اگر اس کی کوئی رائے آ بھی جاتی ہے تو ظاہر ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہو سکتی۔ جو حضرت شیخ الہند نے ایک جامع جماعت تیار کی، اصل میں وہ حضرت کی اس فکر کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی دارالعلوم دیوبند کے اندر ظاہر ہے بہت تنوع ہے، شخصیات کے اعتبار سے، ان کی مہارتوں کے اعتبار سے، ان میں سے ہر فرد کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اپنے شعبے کے اندر آپ کو ایک مستقل شخصیت کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کچھ ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے انتظامی طور پر دارالعلوم کے لیے بڑا بنیادی کردار ادا کیا، تو ان کی انتظامی صلاحیتیں تھیں، انتظامی حوالے سے جو بھی ان کا کردار بنتا تھا انہیں بخوبی ادا کیا۔ اب ظاہر وہ انتظامی حیثیت کی حامل شخصیات وہ فکر کے میدان میں تو ظاہر ان کی نمائندگی نہیں ہے، نہ ان کا دعویٰ ہے نہ ان کی نمائندگی۔
تو دارالعلوم دیوبند کو اگر سمجھنا ہوگا تو اس کے بانیان اور پھر اس کے بعد جو اس کی مرکزی جماعت ہے اس کو سمجھنے کے حوالے سے کہ شیخ الہند ہے اور پھر ان کے ساتھ ان کی جو فکر کی مکمل نمائندگی کرنے والی شخصیات ہیں، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو براہ راست ان نے اس فکر کو، اس نظریے کو پوری جامعیت کے ساتھ اختیار کیا اور اس کی جو بھی تقاضے تھے پورے کیے، اور جد و جہد کے اندر جو بھی مراحل ہیں ان سب سے وہ گزرے۔ یہ ہے اصل میں دارالعلوم دیوبند کا وہ چہرہ جس کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی مختلف عنوانات سے، کچھ باہر کی شخصیات تیار کر کے یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ دارالعلوم کی شخصیات کو اس طرح پیش کر کے کہ یہ محسوس ہو کہ اصل دارالعلوم کے تو نمائندے یہ لوگ، حالانکہ انہوں نے خود کبھی اس نمائندگی کا دعویٰ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے جس جس شعبے میں اپنا کام کرنا تھا بخوبی کیا، لیکن انہوں نے اس فکر کی نمائندگی کا کبھی دعویٰ نہیں کیا۔ تو اب یہ جو کتاب ہمارے سامنے آئی ہے، اس کو جو لکھنے والی شخصیت ہے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، یہ ظاہر ان کی کئی نسبتیں ہیں، ایک تو بانی دارالعلوم دیوبند سے ان کی نسبی نسبت موجود ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے یہ پوتے ہیں، پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ان کی بیعت بھی ہے، ابتدائی درس بھی حضرت سے ان کا شروع ہوا، پھر اسی طرح یہ حضرت شیخ الہند کے مختلف شاگردوں سے ان کا فیض ہے، حضرت سندھی سے باقاعدہ انہوں نے حجت اللہ کی دروس لیے، اس فکر کو سمجھا، اور قاری صاحب کی بڑی آرزو تھی کہ حضرت سندھی اس تاریخ پر کچھ لکھیں، کیونکہ ان کے پاس جو فکر، جو نظریہ، جو معلومات موجود ہیں جو کسی کے پاس نہیں۔ اور جب حضرت سندھی کی یہ کتاب التمہید ان کے علم میں آئی تو انہیں بڑی مسرت ہوئی کہ ایک تاریخ کا ایک خاکہ حضرت سندھی نے مرتب کر دیا ہے، اس پہ یقیناً بہت زیادہ مزید کام کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اسی طرح انہوں نے مولانا انور شاہ صاحب سے تعلیم حاصل کی، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے ان کو خلافت حاصل ہوئی، جتنی بھی حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے ان سب سے ان کو براہ راست پڑھنے کا، ان سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا، حضرت مدنی سے موقع ملا۔ تو اب ایک ایسی شخصیت جس پر اس حلقے میں کسی درجے میں کوئی اعتراض نہیں، سب کے یہاں بڑی مسلم شخصیت، ایسی مرنجا مرنج شخصیت ہے، انہوں نے اس موضوع پر یہ قلم اٹھایا۔ اب گویا یہ اس فکر کو بیان کرنے میں ایک ایسی شخصیت ہیں جس کی دیانت پر کسی کا کوئی سوال نہیں، اس کی علمیت پر کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے جس انداز سے ہمیں بتایا کہ یہ کس پس منظر میں دارالعلوم وجود میں آیا، اس کے کیا مقاصد تھے، اس کے کیا اصول تھے، اور کس طرح یہ معاشرے کے اندر ایک نئی فکر، یعنی نئی فکر سے مراد نئے اسلوب میں اس فکر کو پیش کرنے والے، اس پہ بڑے خاص طور پہ توجہ دلائی کہ ایک بات کو ایک انداز سے سمجھنے والے لوگ دنیا میں نہیں رہتے، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس دور کے مجددین اس دور کے ذہن کو سامنے رکھ کر ان کی زبان میں بات کریں۔ اب یہ دور ہے دنیا کے اندر نظاموں کا، اب دین کو اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے نظام کے نقطہ نظر سے کیا فکر پیش کی، کہ دنیا کے اندر نظاموں کی اتھل پتھل ہو رہی ہے، تو جس کی بنیاد حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، اب اس فکر کو اب آج کے تناظر میں، آج کی اسلوب میں، آج کی تعبیر میں ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔
اب تعبیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، کسی پرانی تعمیر پر جمنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں جمود آ جاتا ہے، اور وہ اس جمود کی وجہ سے ایک صحیح فکر کی نمائندگی سے قاصر ہوتے ہیں۔ نہ صرف قاصر ہوتے ہیں بلکہ کوئی جو صحیح بات سمجھانے والا ہوتا ہے اس کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، کیونکہ خود اس چیز سے وہ ناواقف ہو۔ الناس اعداء لما جہلوا، جس چیز سے انسان ناواقف ہوتا ہے اس کے خلاف اس کے دل کے اندر عداوت ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے۔ اب آج کے دور کے تقاضے سے ناواقفیت ہے، اس لگی بندی لکیر پہ چلتے ہیں، یا جو اس دور کا غالب نظام ہے استعمار کا، سرمایہ داری نظام کا، اس نے جو سوچنے کا انداز مسلط کر دیا، اب وہ اس مسلط فکر کے تابع ہو کر سوچتے ہیں، اس کو چیلنج نہیں کرتے، اس کا تحلیل و تجزیہ نہیں کرتے کہ یہ فکر ہے کیا اور کہاں سے مسلط ہوئی۔ اور جو اس فکر کی تحلیل کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، اس کو چیلنج کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ جو غالب فکر ہے یہ مسلط شدہ فکر ہے اور یہ دین کی بنیادی روح کے خلاف ہے، ہمیں آج کے تقاضے کے مطابق اپنے اسلوب کو آج کے نوجوان کی سمجھ کے حوالے سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سندھی کا اور کیا قصور ہے؟ حضرت سندھی نے نہ کسی کی بنیادی بات کو چھیڑا، نہ کسی اجماعی عقیدے سے ان لوگوں کو انحراف کیا، کسی بھی عقیدے اور فکر کے حوالے سے ان کا کوئی تفرد موجود نہیں۔ صرف یہ ہے کہ جو معاشرے کے مسائل ہیں جن کا تعلق انسانوں کے نظام سماج سے ہے، اس کے اندر انہوں نے دین کے فہم کو ایک نئے قالب میں، ایک نئے اسلوب میں، ایک نئی تعبیر کے ساتھ پیش کی۔ وہ تو اپنی فکر کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ بارہ ان کے فکر کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں اپنے بزرگوں کی فکر کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میں جو بات بھی کہتا ہوں اس کی دلیل یا تو شاہ ولی اللہ کے لٹریچر میں ہوتی ہے، یا شاہ عبدالعزیز کی تصانیف میں ہوتی ہے، یا شاہ اسماعیل شہید کی فکر کے اندر موجود ہوتی ہے، یا میرے استاذ کی فکر سے اس کا تعلق ہوتا ہے، میں اس سے باہر جاتا ہی نہیں۔ اور اگر کسی جگہ کوئی ایسی بات ہے بھی تم اس کو قبول نہ کرو، باقی چیز تو قبول کرو، لیکن ہم نے ان کی فکر کو مکمل طور پر مسترد کرنے کا عمل اختیار کر کے اصل میں اپنے بزرگوں کی فکر کا انکار کیا۔ اب ان بزرگوں کا تذکرہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے پرانے جو ہمارے مزارات موجود ہیں وہاں پر بزرگ جن کی تدفین ہے، بڑے بڑے نام ہیں، اب وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ان کا تو ان سے کوئی تعلق ہی کوئی نہیں، جو بھی وہاں مجاور بن کے بیٹھے ہیں گدی نشین کہلاتے ہیں، تو ظاہر ہے جن کے گدی نشین بن کے بیٹھے ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی درجے میں، وہ سارے کے سارے زوال کے دور میں مسلط کر کے بنائے گئے جتنی سجادہ نشین کہ لوگوں کو ان بزرگوں سے، ان مزارات سے عقیدت ہے، تو اس عقیدت کے نام پر ان لوگوں کو ہم استعمال کریں۔ تو یہی ہر صحیح فکر کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک وقت گزرتا ہے اس کے بھی کچھ مجاور بن جاتے ہیں جن کو صحیح فکر کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، نہ اس شخصیت سے کوئی تعارف ہوتا ہے۔ تو ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا بنیادی مقصد اس طرح کے لٹریچر کو منظر عام پر لانے سے یہ ہے کہ نوجوان اپنی اصل تاریخ سے، اصل فکر سے واقف، اس غلط فہمی سے نکلیں جو سوسائٹی کے اندر پھیلا دی گئی اور جس کو اس نظام نے باقاعدہ ایک فرقے کی شکل دے دی کہ آج اس نظام نے اس کو ایک فرقے کے طور پہ متعارف کرایا اور اس فرقے کے نام سے مسجد، مدرسہ بنتا ہے۔ تو وہ فرقہ وارانہ سوچ کا تو دیوبند سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، اس نے تو ہمیشہ یہاں پر انسانی حقوق کی بات کی، دین کے جامع تصور کی بات کی، اور زندگی کے سارے شعبوں کو ایک فکر کے تابع کرنے کی جدوجہد کی، دین کے مختلف شعبوں کو آپس میں مربوط کیا کہ شریعت، طریقت، سیاست کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، ان سب کو ملا کے ایک متوازن فکر بنتا ہے۔
تو اس متوازن فکر کی نمائندگی اس ادارے نے کی، ہم اس فکر کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب اس فکر کے پر بعد میں جو لوگ مسلط ہو گئے، اس کے مجاور بن گئے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم ان کے کسی طور پر ذمہ دار ہیں، نہ ہم ان کے قائل۔ ہم تو دیوبندی فکر اسی کو سمجھتے ہیں جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنی سیاسی جدوجہد کر رہے تھے تو اس وقت بھی کچھ حلقوں کی طرف سے حضرت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ علمی کام ہے یا آپ کی سیاسی جدوجہد سے متاثر ہوگا، تو حضرت نے واضح جواب دے دیا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ادارہ کس لیے بنا ہے، کن مقاصد کے لیے بنا ہے، میں ان مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، چاہے ان مقاصد پر عمل درآمد کرتے ہوئے یہ جو عمارت ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی بچ جائے، مجھے میرا فکر سے تعلق ہے، نظریے سے تعلق ہے، میں اپنے استاذ کی فکر پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں اس کے اساس پر دیگر مصلحتوں کو قبول کر لوں اور اپنی فکر چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو محض تعلیم کے ادارے تو بہت سارے موجود ہیں، شخصیات موجود ہیں جن نے تعلیم حاصل کرنی، ان کے پاس مواقع موجود ہیں، میں تو اپنے بنیادی بزرگوں کی فکر پر کام کر رہا ہوں، اور جب تک میں سمجھوں گا کہ یہ ادارہ اس فکر پہ کام کر رہا ہے میں اس کے ساتھ رہوں گا، اور جب خدا نخواستہ کسی موقع پہ محسوس ہوا کہ یہ دو چیزیں علیحدہ ہو رہی ہیں تو میں فکر کے ساتھ جاؤں گا، چاہے اس کے نتیجے میں آپ سمجھیں کہ یہ ادارہ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو ادارے تو بنتے بگڑتے رہتے ہیں، فکر پہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی وہ بنیادی سوچ تھی جو ہمارے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھی، وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ آگے، ان کو بھی یہی کچھ کہا جاتا تھا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں اس میں مدرسوں پہ تالے لگ جائیں گے، چندے بند ہو جائیں گے، آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ تو حضرت اس وقت یہی کہا کرتے تھے کہ اگر مدرسے چندوں کے لیے بنائے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، چندوں کی فکر کرو، میرے سامنے تو دارالعلوم موجود ہے، میں تو ان مدرسوں کو اس نقش قدم پہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو جو اس پر چلنا چاہتا ہے وہ میرا ادارہ ہے، اور جو اس پہ نہیں چلنا چاہتا وہ چندے کے لیے بنا ہے، زیادہ سے زیادہ افراد کو جمع کرنے کے لیے بنا ہے، کسی مسجد پر قبضہ کرنے کے لیے بنا ہے، کسی پلاٹ پر قبضہ کرنے کے لیے بنا ہے، تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، علیحدہ راستہ ہمارا علیحدہ راستہ۔ یہ جو حضرت کے خلاف طوفان اٹھائے گئے اسی وجہ سے اٹھائے گئے کہ حضرت یہ دو ٹوک بات کرتے تھے، مدرسوں میں جا کے بات کرتے تھے کہ طے کرو کہ تم نے کس مشن پہ چلنا ہے، اگر تمہارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم نے کسی مسجد کی نماز پڑھانے کے لیے افراد تیار کرنے ہیں، کسی مدرسے کے اندر کوئی کتاب پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کرنا ہے، تو اس کے اور تقاضے ہیں، پھر ان بزرگوں کے نام نہ لو، اگر ان بزرگوں کا نام لیتے ہو تو ان کا تو طریقہ یہ ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، دین کا غلبہ ہے، اس مقصد کے لیے ان کی جدوجہد، اس لیے یکسو ہو کے کام کرو، جنہوں نے علمی کام کرنا ہے اپنا کام کریں، نہ ہم ان کے مخالف ہیں، نہ ان کے راستے کی رکاوٹ ہے، لیکن وہ خود رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ اس صحیح فکر کا تعارف ان مدرسوں میں بھی نہیں ہے جو ان کے نام سے اپنا وجود رکھتے ہیں۔ تو اس کتاب کا مطالعہ ہم سب دوستوں نے کرنا ہے، اور اسی طرح دیگر افراد تک اس کو پہنچانا ہے کہ اصل دارالعلوم کیا چیز ہے، اس کی کیا مقاصد ہیں، اس کو کن مقاصد کے ساتھ جوڑا گیا تھا، اور اس کے ذریعے کس طرح کے افراد تیار ہوئے تھے۔ جیسے اس کی یہاں 8 اصولوں کا خاص طور پہ ذکر ہوا ہے کہ ہم نے کسی بالادست ادارے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ہم نے اپنی فکر پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، ہماری فکر کی بالادستی مان کے کوئی تعاون کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تعاون کی بنیاد پہ ہم فکر پہ سمجھوتا کریں یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی بنیادی بات اس میں سمجھائی گئی، اور یہی بات آج سمجھنے کی بھی اس نام سے ظاہر ہے کہ اس وقت بہت کچھ بحث و مباحثے بھی چل رہے ہیں، اصل فکر پر کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، ہر ایک اس کا نام لے کر اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے کہ ہم اس فکر پہ کام کر رہے ہیں۔ تو جتنے منحرف گروہ ہیں وہ سب اسی کے نام سے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔
تو اس کے وہ 8 اصول بنیادی طور پر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، جن کی بنیاد پر یہ دارالعلوم بنا تھا، اور اس میں واضح طور پہ تعین کر دیا گیا تھا کہ ہم کسی کی بالادستی قبول نہیں کریں گے، کہ کوئی گروہ، کوئی فرد، کوئی حکومت مالی تعاون کر کے ہمارے رخ کو ہی موڑنے کی کوشش کرے کہ ہم تعاون کر رہے ہیں، ہماری تھوڑی سی رعایت کر لی جائے، اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ ان کا ہم بھوکا رہنا پسند کر لیں گے لیکن فکر پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہاں، ہماری فکر کی بالادستی قبول کرتے ہو، پھر دین سے تعاون کے نام پہ تعاون کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری پالیسی پہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تو جب تک دارالعلوم اس پالیسی پر رہا، اس نے اپنا کردار ادا کیا، اور جب معاملات کچھ اور بن جائے کہ ہم نے صرف اور صرف عمارت کھڑی کرنی ہے، زیادہ زیادہ افراد جمع کرنے ہیں، ہم نے جہاں سے بھی کوئی تعاون ملتا ہے ہم نے اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اور اس پہ اپنے اصولوں پہ سمجھوتا کرنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بنیادی روح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو مقالات یہاں پہ 3 جمع کی، حضرت نے اس میں مزید تفصیل و تشریح کا کام کیا، ان کو آسان کیا، تو یہ ہمارے پاس ایک بڑی اچھی دستاویز اس حوالے سے آ گئی، اس بات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہ جو بھی اپنی نسبت دیوبند سے جوڑتا ہے تو اس کو یہ آئینہ دکھایا جائے کہ اس کی روشنی میں بتاؤ کہ تم کہاں پہ کھڑے ہو، کیا تم اس کو قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ جو قبول کرے گا وہ ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ ناجائز قابضین کی طرح اس کا نام لے رہا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فکر کو سمجھنے کی اور ان اکابر کے ساتھ ہمیں ایک سچا تعلق عطا فرمائے، تاکہ وہی روحانیت، وہی علم، وہی جدوجہد، وہی جذبہ جو ان بزرگوں کے اندر موجود تھا، اللہ تعالی ہمیں اس کا عشر عشیر بھی نصیب کر دے، تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔